شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے ایام فاطمیہ، جو کہ 3 جمادی الثانی کو رسول کی لخت جگر سید کائنات کی شہادت کا دن، اور آج اسی حوالے سے اس مسجد علی ابن ابی طالب میں یہ مجلس منعقد کی گئی تاکہ ہم اپنی عقیدت پوری کر کے، کیونکہ جناب زہرا نے شفاعت کرنے والی، جناب زہرا حسین کے شیعوں کی شفاعت کریں گی بروز محشر۔ ابھی آپ علامہ ہاشم صاحب سے سن رہے تھے کہ زہرا کا ایک معنی ہے نجات دلانے والی، جنت میں لے جانے والی، چھڑانے والی۔ کیسے چھڑائیں گی؟ جب قیامت کا دن ہوگا تو جناب خاتون جنت 70,000 حوروں کے ظلمٹ میں تشریف لائیں گے اور آ کر خدا کی بارگاہ میں اپنے بیٹے حسین کا مقدمہ پیش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اے پالنے والے، اے مالک کائنات، اے رب العالمین، میرے حسین کا کیا جرم تھا جس کو 3 دن کا بھوک اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت قدرت کی آواز آئے گی، اے میری کنیز، تو جنت میں چلی جا، میں جانوں اور حسین کے قاتل میں۔ تو جناب سیدہ جنت کے دروازے پر رک جائیں گے، آواز قدرت آئے گی، اے میری کنیز جنت میں چلی جا۔ تو جناب زہرا فرمائیں گی کہ جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے، جب تک میرے حسین سے محبت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ تو آواز قدرت آئے گی، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، جہاں جہاں حسین کے چاہنے والے، حسین سے محبت کرنے والے، حسین کے عزادار، حسین کے ماتمی ہیں، ان تمام کو لے جا کر جنت میں لے جاؤ، جنت میں پہنچا دو۔ تو اس لیے فاطمہ کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، وہ بیوی جو اپنے حسین کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا کر، جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے، اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ جناب خاتون جنت کی عظمت پر بلند آواز سے خاتون جنت رسول کی دختر فاطمہ زہرا اسی مہینے میں ولادت بھی ہے اور اسی مہینے شہادت بھی ہے۔ 3 جمادی الثانی کو شہادت ہے اور 20 جمادی الثانی کو بی بی دنیا میں آئی، ولادت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مہینہ بی بی کا مہینہ ہے، اس لیے ایام فاطمیہ یعنی یہ پورا مہینہ جناب زہرا سے منسوب ہوتا۔ یہ ہے کہ جب شہادت ہوتی ہے تو پھر مجلس منعقد کی جاتی ہے، عزاداری ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے، مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ اور جب کسی معصوم کی ولادت ہوتی ہے تو اس دن جشن منایا جاتا ہے، خوشی کی جاتی ہے اور دنیا والوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج ہمارے فلاں امام اس دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی ولادت اور شہادت کا مقصد
یہی ہے کہ جب ہمارے گھر میں مجلس ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آج یہ جو شیعہ مجلس کر رہے ہیں، یہ شیعہ جو گریہ کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی ان کے امام کی شہادت ہے۔ تو جب خوشی کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آج کوئی معصوم، کوئی امام دنیا میں آیا ہے۔ یہ ہے مقصد، اور یہی 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ یہ پنجاب ہے، کراچی میں، سندھ میں، بلوچستان میں جتنی صوبے ہیں، پوری دنیا میں ہر مسجد اور امام بارگاہ میں ہر امام کی ولادت اور شہادت منائی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہو تو مجلس منعقد کریں ورنہ نہ کریں۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے، تو 2-4 کلپ ایسے بھی واٹس ایپ پر آئے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ نوحہ لگا کر عزاداری کی ہے، چند لوگوں نے، اور یہ ثبوت دیا ہے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ ہم یہ دوسرے ملک کی بات کروں، دوسرے کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہاں زیادہ کرونا تھا، تو اپنے گھر میں مجلس یا نوحہ لگا کر جو ہے وہ عزاداری ماتم کر کے کلپ جو ہے وہ بھیجا ہے نیٹ پر، اور بتایا ہے کہ عزاداری گھر میں بھی ہو سکتی ہے، مجلس گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی قادر، اصل انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہے، خلوص کے ساتھ ہے، اگرچہ چند افراد ہیں مگر خلوص نیت سے آ جائیں تو ہو سکتا ہے جناب زہرا جو ہے وہ اپنے بیٹے کی مجلس میں آنے والوں پر راضی ہو جائے۔ اور پوری کائنات میں یہ ایک قاعدہ قانون کلیہ دے دیا گیا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ یہ کہنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، بلکہ ایسا کیوں نہ کہوں کہ نبیوں کا سردار نبی ہے، عام نبی نہیں ہے، سلطان الانبیاء، سید الانبیاء، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ میں آپ تمام دوستوں سے کہوں گا کہ اولاد ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ ہر باپ یہی کہے گا کہ میری اولاد میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ جو میرے نبی نے کہا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تو شاید یہی آواز آئے، سلیم صابری آپ کیا جانے میں نبی کی فصاحت اور بلاغت کو، میں اولاد ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ میں نبی یہ کہہ رہا ہوں اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا حصہ ہے، اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا حصہ ہے، اگر میں امام ہوں تو فاطمہ امامت کا حصہ ہے، اگر میں عامل
توجہ فرما رہے ہیں نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر بدن میں کسی جگہ بھی درد تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی میں کہوں یہ ہاتھ میرے جسم کا حصہ ہے، یعنی اس کو تکلیف ملے گی. اللہ اکبر. اور میں نے جو بات کی ہے کہ پوری دنیا میں یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہو گئی اس سے رسول راضی ہو گئے. جس سے فاطمہ ناراض ہو گئی اس سے اللہ کا نبی ناراض ہو گئے. اللہ اکبر. تو لہذا ہم نے اپنی مجالس میں جناب زہرا کو راضی کرنا ہے، حسین کی ماں کو راضی کرنا ہے. یہ نہیں سوچ کے آیا کرو مجلس میں کہ فلاں ذاکر پڑھ رہا ہے، فلاں خطیب پڑھ رہا ہے، فلاں عالم پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسجد کا خطیب ہو، محلے کا خطیب ہو، قریبی ذاکر ہو. آپ کہیں یہ تو فلاں ذاکر ہے، فلاں عالم ہے، روزانہ سنتے ہیں. یہ سوچ نہ رکھیں. اللہ اکبر. بہت بڑے خطیب ہیں کراچی کے، علامہ سید جان علی شاہ قاظمی صاحب ایران میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑا بہترین ایک واقعہ نقل کیا، دل چاہتے ہیں وہ اپنی خدمت میں پیش کر دوں. بلند آواز سے سلوات. بہت بڑا ایک شخص جو مجالس کرواتا تھا، بانی مجلس، جس طرح آج کل چل رہا ہے کہ اس کے پاس ناصر دوتک پڑھ رہا ہے، وسیم بلوچ پڑھ رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو پڑھاتا تھا. اور ایک قریب محلے میں ذاکر تھا، اس کو ٹائم ہی نہیں دیتا تھا، اس کو بلاتا ہی نہیں تھا. تو جب وہ بانی زیارت کرنے کے لیے کربلا پہنچا، زیارت کی، رات کو وہاں سویا، تو مولا حسین اس کے خواب میں آئے. خواب میں آئے. تو جب مولا خواب میں آئے تو خواب میں آ کر یہی بتایا کہ اے میرا زائر، اے مومن، اے بندہ خدا، فلاں ذاکر کو جا کر میرے سلام دینا. فلاں ذاکر کو جا کر میرا سلام پہنچانا. خواب سے بیدار ہوا. جس ذاکر کی اس کے دل میں عزت ہی نہیں تھی، توجہ فرما رہے ہیں، اس کے دل میں اس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اس ذاکر کے لیے حسین نے سلام بھجوایا. حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میں تو 20 سال سے 25 سال سے ذکر حسین کروا رہا ہوں، مجالس کروا رہا ہوں، میں تو اس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا. میں تو بڑے بڑے ذاکروں کو بلاتا تھا، اور مولا حسین نے اس بندے کے لیے، اس ذاکر کے لیے سلام کہا ہے. اللہ اکبر. واپس آیا، توبہ طیب ہوا، سیدھا اس کے دروازے پر پہنچا، اس کو مولا کا سلام پہنچایا، اور دل میں یہ نیت کی آج کے بعد جب تک میں زندہ ہوں پہلے یہی ذاکر پڑھے گا، بعد میں باقی ذاکر. تو یہ خلوص کی بات ہوتی ہے، نیت کی بات ہوتی ہے. عزیزان گرامی قدر، لہذا کبھی یہ ذہن نہ بنائیں کہ بڑی مجلس ہے تو جاؤں گا. کبھی یہ ذہن نہ بنائیں فلاں ذاکر پڑھے گا، فلاں عالم پڑھے گا تو میں جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا. بس یہ ذہن بنائیں جہاں ذکر محمد و آل محمد ہوگا وہاں میں نے جانا ہے. اور جا کر خلوص نیت سے مجلس سنیں، اور اس مجلس کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں، تو جناب سیدہ آپ کی شفاعت کریں گی. بلند آواز سے سلوات پڑھیں. میں نے آپ کی خدمت
تلاوت کی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی ان لوگوں کو جن کے درمیان تم نے زندگی گزاری ہے، ان لوگوں کو کہو یہ جو میں نے 63 برس زندگی گزاری ہے، میں اس کا تم سے جو میں نے دین کی تبلیغ کی ہے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ جو دین کی تبلیغ کیا میرے نبی نے کتنی 63 برس کا، اس کا میں کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا۔ مکہ والوں کو بول دو، مدینہ والوں کو بول دو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے جو دین کی تبلیغ کی ہے قربتاً اللہ کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تمہارے تک نمازیں پہنچائی، روزے پہنچائے، حج پہنچایا، دین پہنچایا، شریعت پہنچائی، احکام پہنچائے، میں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، صرف اتنا مانگتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باواد بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے میرے قربا سے محبت کرو، میرے اقربا سے محبت کرو۔ قبلہ صاحب تشریف فرما ہے یہاں ذوی القربا جو قریبی ہیں وہ کون ہیں؟ اس آیت کا مصداق فقط اور فقط خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یعنی اللہ کا نبی یہ کہنا چاہتا ہے کہ فقط اور فقط اس پوری دین کی تبلیغ کا اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سے محبت کرو، سبحان اللہ۔ کیا بات، زہرا کی اولاد سے محبت کرو۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ جناب زہرا سے محبت کرتے ہیں، جناب زہرا کے بیٹوں کی مجلس سنتے ہیں، منعقد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قادر، تو لہذا اللہ کا نبی یہی چاہتا ہے کہ میرا کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ میری اولاد سے محبت کرے۔ دیکھیے اگر ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ سمجھتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے محبت تو کرے مگر اس کی اولاد سے محبت نہ کرے، مثلا میں خود مولانا ہوں، آپ کہیں کہ مولانا ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ کی عزت کریں گے، میں کہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے لہذا اس کا بھی احترام کریں، اس کا بھی ادب کریں، اللہ اکبر، اور اگر اس کا ادب نہیں کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے، اس کا کہنا نہیں مانیں گے تو پھر آپ نے مجھ سے جو محبت کی ہے پھر وہ محبت بیکار ہے۔ تو اللہ کا نبی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جتنے بھی کلمہ گو ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، لہذا میں ان سے تب راضی ہوں گا جب وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سے محبت کریں گے اور اس کا احترام۔ اللہ اکبر۔ اور جملہ آ گیا ہاشم صاحب کو جملہ عرض کروں کہ دیکھیے احترام کیا ہے، تمام اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ جب جناب خاتون جنت آتی تھی تو اللہ کا نبی اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی میں ایک اہل سنت عالم کو سن رہا تھا، وہ حوالہ دے رہا تھا امام ترمذی کا، کہ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ جب بھی نبی آتے تھے، جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھی، اللہ کا نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آگے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، کہا کہ دیکھیے اگر آدم بیٹھا ہوا ہو اور میرا نبی آ جائے تو آدم کو کھڑا ہونا پڑے
نبی کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ، ماشاء اور اللہ۔ حدیث قصہ مولانا ہاشم صاحب نے پڑھی ہے، اس حدیث قصہ کو غور سے پڑھا بھی کریں، سنا بھی کریں کہ جب جبرائیل نے پوچھا کہ اس قصہ کے نیچے کون ہے، سبحان اللہ، چادر کے نیچے کون ہے، تو کہا ہم فاطمہ، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا والد گرامی ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی تعارف کرایا جاتا ہے تعارف بڑے سے ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ آپ کے گھر میں کوئی آ جائے تو پوچھے، آپ کہیں گے کہ میں اس کا سربراہ ہوں، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ چھوٹا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ زوجہ ہے، یہ میری والدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں فاطمہ زہرا سے تعارف کرایا ہے، سبحان اللہ، حالانکہ تعارف محمد مصطفیٰ سے کرانا چاہیے تھا، بے شک، بے شک۔ تعارف علی مرتضیٰ سے کرانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک خطیب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جہاں نبوت سے تعارف ناممکن ہو جائے، جہاں امامت سے تعارف ناممکن ہو جائے، وہاں ذات فاطمہ سے تعارف کرایا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات، صلی علی محمد۔ فاطمہ زہرا سے وہاں تعارف کرایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کسی نے کہا کہ فاطمہ زہرا کی شان بلند نہیں ہے بلکہ جناب مریم کی شان بلند ہے۔ واہ واہ، حضرت مریم جناب عیسیٰ کی ماں ہے۔ بے شک، قرآن نے حضرت مریم کی طہارت کی گواہی دی۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین۔ اللہ نے پوری دنیا میں آدم سے لے کر قیامت تک دو بیویوں کو معصوم بنایا، ایک حضرت عیسیٰ کی ماں اور ایک مولا حسین کی ماں۔ یہ دو بیویاں معصوم ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کی طہارت کی گواہی دی ہے۔ بے شک۔ مگر عزیزان گرامی، اب ان دونوں میں کون سی بیوی زیادہ عظمت رکھتی ہے؟ تو بنو عباس کا دور تھا، عباسی حکمران دشمن اہل بیت تھے، تو وہ چاہتا تھا کہ فاطمہ زہرا کی شان کم ہو اور مریم کی شان بلند ہو۔ آج بھی لوگ موجود ہیں جو فاطمہ کی اولاد سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ جو سادات ہیں، جو سید ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی اولاد ہے یا فاطمہ زہرا سے عداوت رکھتے ہیں، اہل بیت سے اطہار سے عداوت رکھتے ہیں۔ تو بنو عباس نے مختلف مذاہب کے علماء کو بلایا اور ایک مناظرہ کیا، اور ان علماء کو جو ہے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ مریم کی شان بلند ہے یا دختر پیغمبر فاطمہ کی شان بلند ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب علماء جمع ہوئے تو علماء نے فیصلہ کیا کہ حضرت مریم کی شان بلند ہے۔ تو وہ جو بادشاہ تھا خوش ہو گیا، وہ چاہتا یہی تھا کہ نبی، آخری نبی کی صاحبزادی کی شان جو ہے وہ کم ہو جائے اور عیسیٰ کی ماں کی شان بلند ہو جائے۔ سب خوش ہو گئے، فیصلہ ہو گیا، مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ اسی محفل میں ایک محمد اور آل محمد کا ماننے والا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ علماء نے فتویٰ دے دیا ہے،
اب یہ کون شخص ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو بادشاہ نے کہا کہ مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے، علماء نے فتویٰ دیا ہے، تم اس فتوے کو جھٹلا سکتے ہو؟ تمہارے پاس دلیل ہے؟ کہاں میرے پاس دلیل ہے، سبحان اللہ میرے پاس دلیل ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں مریم کے شان کی سورت مریم قرآن میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ اس لیے جناب مریم کی شان بلند ہے، اور فاطمہ کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے. تو فاطمہ کی شان کم ہے. تو اس محمد اور آل محمد کے ماننے والے عالم دین نے یہ کہا کہ میں قرآن سے ثابت کروں گا. تو بادشاہ نے کہا کرو ثابت. کہتا ہے کہ مریم کے نام کی قرآن میں ایک صورت ہے، مگر میری بیوی فاطمہ زہرا کے شان کی 2 صورتیں قرآن میں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو لہذا دختر پیغمبر کی شان بلند ہے. کہتا وہ کون سی 2 صورتیں ہیں؟ کہتا ہے مریم کے نام کی ایک صورت مریم ہے، اور میری بیوی خاتون جنت فاطمہ زہرا کی شان کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت کوثر ہے اور دوسری صورت دہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ. آواز بلند تر صلوات. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مریم کے لیے لفظ طہارت ایک مرتبہ قرآن میں آیا ہے. سبحان اللہ. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اور خاتون جنت فاطمہ زہرا کی شان میں لفظ طہارت 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لہذا جناب فاطمہ زہرا کی شان میں سورت کوثر ہے، سورت زہر ہے، آیت مودت ہے، آیت تطہیر ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، بس آپ کی ذہنتوں کو تمام کروں ایک واقعہ اور اس کے بعد چند جملے شہزادی کی شہادت. ماشاءاللہ کتنا ماشاءاللہ. کتاب کا نام ہے بہار الانوار. روایت کرتی ہیں حضرت ام ایمن. اتنے سخت گرمی کے دن تھے اور میں فاطمہ کے گھر میں گئی. گرمی کے دنوں میں دروازے بند ہوتے ہیں، اور جب دروازے پر گئی دیکھا ہاتھ لگایا تو دروازہ بند تھا. تو اس دروازے میں ایک سوراخ تھا. اس سوراخ سے میں نے نظر کی تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا سو رہی ہے، سبحان اللہ. آرام فرما رہی ہیں. مگر جو حسن اور حسین کا جھولا ہے وہ چل رہا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ زہرا کی چکی بھی چل رہی ہے اور فاطمہ زہرا کی تسبیح بھی چل رہی ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر. کیا بات. کہتی ہے میں حیران ہوئی، پریشان ہوئی کہ بندہ جب سوتا ہے تو جھولا تو ہاتھ سے ہلایا جاتا ہے. بجلی والا جھولا تو تھا نہیں، وہ تو رسی والا تھا. رسی کو پکڑتے تھے تو وہ جھولا حرکت کرتا تھا. مگر فاطمہ زہرا آرام فرما رہی ہے، چکی بھی چل رہی ہے، چکی چلانے والا نظر نہیں آتا. جھولا بھی چل رہا ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا. کہتی ہے میں واپس آئی، پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، آج میں نے آپ کی صاحبزادی فاطمہ زہرا کے گھر میں یہ معجزہ دیکھا ہے کہ فاطمہ آرام کر رہی ہیں، سو رہی ہیں،
سے فرشتے تھے جو فاطمہ زہرا کے گھر میں آئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سننا چاہتی ہو تو سنو، وہ فرشتے بھی عام فرشتے نہیں تھے، بلکہ جو چکی چلانے والا تھا وہ حضرت جبرائیل فرشتہ تھا. سبحان اللہ. کیا جو بات. جھولا جھلانے والا تھا وہ میکائیل فرشتہ تھا، اور جو جناب زہرا کی تسبیح پڑھ رہا تھا وہ جناب عزرائیل فرشتہ تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز بلند تر صلوات. سبحان اللہ. کیا بات. بلند آواز سے سلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرے جگر کے اندر. بس آخری بات اور آپ کی ذہنوں کو تمام کروں ماشاءاللہ کی بنا. ماشاءاللہ. کہ اس زمانے میں نبی کی بیٹی پیدا ہوئی جو جاہلیت کا زمانہ تھا، جہاں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، اور جو عرب کے لوگ تھے وہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، زندہ درگور دفن کر دیتے تھے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ 20 جمادی الثانی کو بی بی کی ولادت ہوئی. شہادت اور ولادت ایک ہی مہینے میں، اور جب یہ بی بی 20 جمادی الثانی کو پیدا ہوئی تو وہ زمانہ تھا جہاں لوگ عورتوں کو جانوروں کی طرح بیچتے تھے، کاروبار کرتے تھے، جس طرح آج کل جانوروں کا کاروبار لوگ کرتے ہیں. عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، مگر میرے نبی نے دنیا والوں کو بتایا کہ عورت کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. کبھی کھڑے ہو کر بتایا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور جب بیوی پیدا ہوتی ہے، قرآن میں سورۃ نحل میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کے ہاں عورتیں یعنی بچیاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو اس خوف کی وجہ سے، اس بیٹی کی وجہ سے ان کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو جاتے تھے. اس زمانے میں اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی عطا کی. جب بیٹی پیدا ہو گئی، آج بھی یہ زمانہ جو چل رہا ہے، اگر 2-3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بہت سے گھر میں جو ہے وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یا وہاں مٹھائی تقسیم نہیں کی جاتی. کہتے ہیں بیٹا ہوتا تو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. نہ میرے دوستو، یاد رکھنا بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ کوئی عام ہستی نہیں کہہ رہی، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. بیٹی البنت رحمت، بیٹی کیا ہے؟ رحمت. الابن نعمت، بیٹا نعمت ہے. اللہ اکبر. اور بیٹی پیدا ہو گئی تو نبی کے زمانے میں کچھ اصحاب بھی ایسے تھے جو وہی زمانہ جہلیت والا جو ہے وہ عقیدہ رکھتے تھے. تو جیسے ہی آ کر خبر دی گئی اللہ کے نبی کو کہ تمہارے گھر میں اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، تو ساتھ والوں نے سنا، پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے جس گھر میں بیٹی آ گئی نعوذ باللہ من ذالک نحوست پیدا ہو گئی. تو اللہ کے نبی مسکرائے. جب مسکرائے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کا نبی مسکرا کیوں رہے ہیں؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹی پیدا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹی پیدا نہیں ہوئی. کہا یا رسول اللہ ابھی تو خبر دی گئی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم؟ تمہیں کیا معلوم؟ فرماتے ہیں ہی ریحانۃ، وہ بیٹی نہیں ہے، وہ بلکہ جنت کا ایک پھول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت جناب زہرا بلند تر صلوات. ماشاء اللہ. بیٹی نہیں ہے
بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا تھا تو آ کر میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو بوسہ دیتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزو اپنی بیٹی سے محبت کیا کرو. آپ کا ایک بوسہ دینا اللہ کو بہت پسند ہے. بیٹیوں سے محبت کرو. اور یہی بیٹیاں ہیں جو مرنے کے بعد آپ کا گریہ کریں گے. اس لیے ایک عالم دین کی زبانی کہ ایک بڑے نبی تھے, اس کی بیٹی نہیں تھی, تو نبی نے رو کر دعا مانگی تھی, رو کر دعا مانگی تھی. اللہ اکبر. بس عزاداران اہل بیت, مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو. مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو. کوئی سوال کرنا سکھا دے بدور کو. چار لوگ دنیا میں ایسے گزرے جن نے بہت گریہ کیا, بہت روئے. پہلا آدم حوا کی جدائی میں کئی سالوں تک گریہ کرتا. دوسرا یعقوب نبی, جب بیٹا بچھڑ گیا, قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, آنکھیں سفید ہو گئی, بینائی چلی گئی. تیسرا حسین کا سید سجاد, 40 سال تک خون کے آنسو ہوتا. چوتھا مرد نہیں عورت ہے جو بابا کے 70 یا 75 دن چلے جانے کے بعد زہرا نے اتنی گریہ کیا, اتنی گریہ کیا. سبت علیہ مصائب, بی بی فرماتی ہیں بابا میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں, اگر دنوں پر پڑتی تو دن کالی راتوں میں تبدیل ہو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزاداران اہل بیت جب بی بی دربار میں گئی ہیں نا, کافی عورتیں ساتھ تھیں, کئی گھنٹے کھڑی رہی عزاداران اہل بیت, مگر جب لوگوں کی لاپرواہی دیکھی بی بی فرماتی ہیں او منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں مجھے پہچانو, میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. عزاداروں آنکھیں شرمندہ ہیں مگر زبان میں کوئی لحاظ نہیں ہے. کہتے ہیں کیوں آئی ہے؟ بی بی فرماتی ہے میں اپنا حق لینے کے لیے آئی ہوں. عزاداروں بی بی نے کہتے ہیں کوئی گواہ ہے تو پیش کر. بی بی فرماتی ہیں میرا علی جیسا شوہر گواہ ہے. کہتے ہیں یہ تیرا شوہر, اس کی گواہی نہیں. بی بی فرماتی ہیں میرے جوانان جنت کے سردار بیٹے, ماں کی گواہی تو. کہتے ہیں ان کی گواہی نہیں قبول کیونکہ یہ تیری اولاد ہے. کوئی سند ہے تو پیش کرو. عزادارو سنو گے جملہ, بی بی نے وہ سند پیش کی. عزادارو کسی ظالم نے سند کو پڑھا, سند کے کئی ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک کر کہتا ہے تیرا بابا بخار کی حالت میں لکھ کر. بی بی فرماتی ہے چچا سلیمان صدر کے پرزے اٹھا, میں یہاں کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہی. اجرکم علی اللہ. عزادارو بی بی واپس آئیں, کافی مستورات ساتھ تھی. بی بی فرماتی ہے تم اپنے اپنے گھروں کو چلی جاؤ, اب میں جانوں میری بیٹی زینب جانے. عزادارو بی بی حجرے کے باہر ایک مصلی پڑا ہوا تھا صحن میں, وہاں بیٹھ گئی نبی کی بیٹی. عزاداران اہل بیت علماء فرماتے ہیں علامہ سید صفدر حسین نجفی اپنی کتاب فاطمہ کے ترجمے میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب حجرے کے باہر جو ہے وہ صحن میں بی بی مصلی پر بیٹھ گئی نا, تھوڑی دیر کے بعد ثانیہ زہرا سیدہ زینب آئی اور دیکھا مصلی پر کسی مستور کو بیٹھا ہوا. کہتی ہے اے مستور تو نے نماز پڑھنی ہے, میں تمہیں اور مصلی دوں. یہ میری ماں زہرا کا مصلی ہے. عزادارو سیدہ نے عزادارو ایک آواز بلند کی. بی بی فرماتی ہے میری بیٹی زینب مجھے پہچانو, میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں. کہا اماں بھی دربار میں گئی تھی, تیرے سر کے بال کالے سیاہ تھے, اب دربار
اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا یہ پرسہ قبول فرمائے اجرکم اللہ داداران اہل بیت امت نے اتنی ستایا سر کے بال سفید ہو گئے بس داداران اہل بیت خدا گواہ 3 جمادی الثانی کے سورج نے طلوع کیا کائنات کا بڑا نمازی میرا مولا علی ہے ازادار کرسی لے کر آئیں کہا یا علی اس کرسی پر بیٹھو امام فرماتے ہیں زہرا میں نے تجھے تعظیم معاف کی ہوئی ہے میرے لیے کبھی کرسی لے کر نہیں آیا کرو ازادار فرماتے ہیں یا علی اس کرسی پر بیٹھو میں چند دنوں کی میں چند لمحوں کی مہمان ہوں اللہ اکبر یا علی میرے بعد شادی ضرور کرنا ازادار و امام رونے لگے فرماتے ہیں آپ کے بعد اور شادی بی بی فرماتی ہیں ہاں میرے بعد ام البنین سے شادی کرنا اور اسی کے بدل سے تمہیں اللہ ایک بیٹا دے گا جو میری اولاد سے وفا کرے گا اجرکم اللہ ازاداران اہل بیت بی بی نے وصیت کی یا علی میری قبر کا نشان نہ بنانا یا علی روزانہ میری قبر پر آ کر قرآن کی تلاوت کرنا یا علی میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے اجرکم اللہ